بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو کالم ہے وہ ہے 12 ربیع الاول اور پاکستان کے موجودہ حالات۔ اس ٹاپک پر جو ہے نا وہ کالم لکھا گیا، آپ اس کو اچھی طرح غور سے دیکھ لیجیے کہ کس طرح لکھا جاتا ہے اور اس میں کیا پوائنٹس ہونے چاہیے۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ آج کا دن وہ عظیم دن ہے جس روز سے رب کائنات کی رحمت نے جوش مارا اور مکہ میں رحمت للعالمین کی آمد ہوئی۔ نبی پاک کی ذات، صفات اور اعلیٰ کردار کے متعلق ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کے فرشتے 24 گھنٹے محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کیا بیان کی جائے کہ یہ شان بیان کرنے کے لیے صدیاں لگ جائیں گی مگر شان بیان نہیں ہو سکے گی۔ دوستو، صدیاں سنا رہی ہیں کہانی کے درود کی۔ 1400 سال سے لوگ مختلف طریقوں سے مختلف موضوعات کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے شروع ہوا، آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ قیامت کے بعد جو منظر ہوگا، اس میں حوض کوثر پر قرآن پاک اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے۔ سب انبیاء کرام تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ تقسیم جنت و جہنم ہوں گے۔ حسنین کرمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دنیا بھر کے نیک خواتین کی سربراہ ہوں گی۔ گویا قیامت کے بعد جنت میں ہر طرف اہل بیت کی سربراہی ہوگی۔ دنیا نے اس جہان میں اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا سو کیا، مگر خدا دنیا کو قیامت سے پہلے 40 سال حکومت ایسی دکھائے گا جس کی سربراہی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے گی۔ یاد رہے کہ قیامت سے 30 سال پہلے لوگوں کے ہاں بچوں کی پیدائش بند ہو جائے گی۔ تحریر کا یہ سلسلہ کہیں طویل نہ ہو جائے، میں اس کو ایک جملے میں ختم کرتا ہوں کہ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی ایک ہی گھر ہے جس سے محبت و عقیدت کا اظہار مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ یہ گھر اہل بیت کا گھر ہے۔ 2 روز پہلے برادر میں سہیل وڑائچ کی رہائش گاہ پر آپ کسی بھی جگہ کا نام لکھیں کہ وہاں پہ محفل نعت اور محفل سماع کا اہتمام کیا گیا۔ پیر آف بھیرا شریف اور مجیب الرحمان شامی سمیت کئی شخصیات نے شرکت کی۔ یہ بھی آپ اپنے بدل سکتے ہیں اپنے حساب سے، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا تعارف بتائیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں کہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے، میلاد کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کسی محفل کا ذکر کریں گے اور پھر لکھنا شروع کر دیں گے۔ اپنے پیارے ضیاء الحق نقشبندی نقابت کے فرائض انجام دے رہے تھے، مطلب ہے کہ وہ میزبان تھے۔ اب وہ بات لکھنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں اور اس محفل کا تذکرہ کرنے پر مجبور ہوں، یعنی میں نے اس محفل کا ذکر کیوں کیا ہے کہ کس چیز کو میں نے کس چیز سے ملایا ہے، وہ پھر اس لیے 2 چیزیں ساتھ لے کر چل رہا ہے تو اس لیے یہ وجہ ہے کہ ذوق نعت خوانی میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ DHA میرے بھی کالم لکھنے کا ایک طریقہ ہے، تو آپ ڈفرینٹ چیزیں مختلف انداز سے آپ لکھ سکتے ہیں، صرف مختلف کالم کو پڑھتے رہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے مختلف بزنس مینوں نے میلاد ویلفیئر سوسائٹی قائم کر رکھی ہے۔ یہ بزنس مین سارا دن کاروبار کرتے ہیں اور پھر سر شام میلاد کی محفل سے جاتے ہیں۔ دل موہ لینے والی بات یہ ہے کہ یہ کاروباری افراد نعت خوانی کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور اس نعت خوانی کا معاوضہ بھی نہیں لیتے۔ اس مادہ پرستی کے دور میں جہاں نعت خوانی نے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں، ایسے دور میں بزنس مینوں کی یہ ادا دل کو اچھی لگی۔ ویسے مجھے اپنے سماج کی یہ بات ناپسند ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے ذکر اللہ، ذکر رسول اور ذکر حسین کے ریٹس مقرر کر رکھے ہیں۔ جہاں ریٹ آ گیا وہاں عشق مر گیا، عشق کا ریٹ نہیں ہو۔ عشق بے مول ہوتا ہے بقول اقبال، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اب یہ تھوڑا سا اوپر سا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا، پھر اس کے بعد محفل نعت کیوں مقرر کی گئی، اس میں کون کون لوگ شامل تھے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا گیا، اور پھر لوگوں کے جو ہے نا وہ سوچ کی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد اب پاکستان کے حالات پہ آتے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں جب ترمیم زیر بحث ہیں، پتہ نہیں حکمران طبقہ ان ترمیم سے کیا برآمد کرنا چاہتا ہے، یعنی کیا نکالنا چاہتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ ان کے ہاں طاقتور کے لیے قانون تھا اور غریبوں کے لیے اور مجوزہ ترامیم میں 2-3 باتیں بہت خطرناک ہیں، مثلا ججوں کی تعداد بڑھانا۔ امریکہ جیسے بڑے ملک میں سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 9 ہے، ہم پتہ نہیں ججوں کی فوج کیوں بھرتی کرنا چاہتے ہیں۔ ججوں کی عمر بڑھانے سے خود انصاف کا قتل ہو جائے گا۔ 5 سینئر ججوں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنانے کا اختیار اگر حکومت کو مل جائے تو پھر کسی بھی عہد میں 5 سینئر جج حکومت وقت کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہیں گے۔ حکمرانوں کی اس خوشامد کے باعث ہر روز انصاف کا قتل ہوگا، اور ایک خطرناک بات آئینی عدالت کی ہے جس میں حکومت اپنی مرضی سے چیف جسٹس بنائے گی اور اپنی مرضی سے 4 دیگر ججز کا مقرر کرے گی۔ 5 ججز پر مشتمل یہ آئینی عدالت حکمرانوں کے خوشنودی حاصل کرنے کی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گی۔ دوستو، یہ انصاف کیسا کھلواڑ ہے، یہ عدل کیسا مذاق ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس میں عدالتیں حکمرانوں کی خوشنودی نہیں بلکہ عام لوگوں کے انصاف دینے کے لیے ہونی چاہیے۔ قیدی نمبر 804 کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ طاقتور اور کمزوروں کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کتاب حکمت میں حکم دیتا ہے
عدل قائم کرو، یہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں بیان کی۔ جاتے تھے خاکسار کے 2 اشعار سنتے ہیں، ہر ایک جہاں کی جان ہے نانا حسین کا، بے مثل مہربان ہے نانا حسین کا، ذرا زیر فلک ہے مثل زمیں امتی تمام، اور ان پر اسما ہے نانا حسین کا۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے یعنی اس موقع کی مناسبت سے کہ آج کا دن کیا ہے تو اس کو ریلیٹ کیا گیا کہ حکومت میں آج کل چیزیں کیا ہو رہی ہیں، اور تو ان کو جو ہے نا وہ کس طرح اپنی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے وہ کیا چیز کرنی چاہیے۔ تو کالم ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ ڈفرینٹ ٹاپک پہ اس طرح ہو، تو آپ اس میں کچھ بھی چیزیں شامل کر لیں گے تو کوئی بھی بحث ہوگی اس کو اچھے انداز سے اس کو ختم کیجیے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا کالم بن جائے گا۔